الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى لكل حول من الأخبار مقترنين. صاحب النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدعوا في علم ولا كلام. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نعم مدد محمدا بمقالته، ولكن مدد مقالته بمحمد. بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں عظمت صحابہ کرام کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا. آج بھی عظمت صحابہ کرام کے سلسلہ میں وہی گفتگو جاری رہے گی. اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے کسی نے انبیاء اور مرسلین کے بعد صحابہ کرام جیسے مقدس جماعت نہیں دیکھی. انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کوئی مقدس ترین جماعت ہے تو اس جماعت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہا جاتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی
العالمین سوى النبیین والمرسلین واختارنی من اصحابی اربعا ابو بکر وعمر وعثمان وعلی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ تمام جہانوں پر میرے صحابہ اکرام کو چن لیا، یعنی میرے صحابہ اکرام کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی. ان اللہ اختار اصحابی العالمین. العالمین کا معنی آپ جانتے ہیں کہ عالمین کا معنی ہوتا ہے تمام جہان. جس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پالنہار ذات ہے. یہاں پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور خانہ کعبہ کے متعلق اپنے بارے میں آتا ہے وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے بیت اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. جس طرح قرآن، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے. صحابہ اکرام کے متعلق فرمایا ان اللہ اختار اصحابی العالمین سوى النبیین والمرسلین. نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں کا اللہ نے میرے صحابہ کو فضیلت عطا فرمائی. واختارنی من اصحابی اربعا. پھر میرے تمام صحابہ اکرام میں سے 4 کو میرے لیے اللہ نے چن لیا. ابو بکر و عمر و عثمان و علی. ایک کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، دوسرے عمر میں خطاب کہتی ہے، تیسرے کو عثمان میں عفان کہتی ہے، اور چوتھے کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کائنات کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول دنیا کا فروغ فرمائے ان کی تعداد 1,24,000 ہے، یا 1,44,000 کی ہے. تو اگر انبیاء اور مرسلین کی تعداد 1,24,000 ہے تو محمد کریم علیہ السلام کے جان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے. پھر 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے 313 اللہ نے رسول بنا کر بھیجے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، نئی شریعت بھی عطا فرمائی. 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے 313 رسول آئے اور 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے 313 وہ اعظم صحابہ اکرام ہے جنہیں شہدائے بدر کہا جاتا ہے. پھر 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے 4 پیغمبر الاعظم یعنی صاحب کتاب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، صاحب زبور، صاحب قرآن، صاحب انجیل، صاحب قرآن. اسی طریقہ پر پھر 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے 4 اللہ نے اعظم بنایا. سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن عفان اور حضرت علی سے خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ اکرام محبتیاں ہیں جنہیں میرے محبوب محمد کریم کی صحبت حاصل ہے، جنہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. جتنی ہماری نسبت ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ اتنا آواز اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ایک بھائی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ کچھ روے درہم روے یہ کچھ روے درہم روے رکھی رکھت مارتے کہتے میرے دوست کے ہاتھ میں مٹی میرے ہاتھ میں آئے، جب میں اس مٹی کو چھوں گا اور میں نہیں کروں تو تیری چلی آگا تجھ کو اس مٹی سے آ رہی تھی، اب میں نے مٹی کو خاطر کیا بدو بفتم کہ مشکی آمدیری بدو بفتم میں نے مٹی سے کہا کہ مجھے بھی آمدیری تو مجھے دے یا مقبر ہے تو کوئی ہے یا معمور ہے تو ہے جانیر یا دور دل آوے دے ساتھ جان کہ تیری کچھوں ہے میرا دلوں بیمار مندر ہو گیا بدو مختم کہ مشکی آمدیری کہ انور دل آوے ساتھ جان۔ شیخ صاحب کہتا ہے میرے دوست نے مجھے مٹی بدلائی، اس مٹی سے اتر کر تھوڑی سی آگا خوشبو آ رہی تھی، میں نے مٹی سے سوال کر دیا دیکھنے میں تو مٹی ہے لیکن کچھ سے خوشبو کرتی میں کر دیے، اب میرا رجحان کہتا ہے مٹی نے رب الجلال کے دربار میں سوال کیا ہوگا الہ العالمین کاش تم کے زبان عطا فرما دیتا، اللہ میں شادی کی بات کا جواب دے دیتی، اللہ نے فرمایا مٹی تو کوشش کرنا تیرا کام ہے، قوت الہی عطا کرنا میرا کام ہے، تو خود ہو نہیں سکتی لیکن جب میں قوت دیتا ہوں مٹی کو مٹی ہے جب مٹی کو مٹی ہے جب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر بلند ہر چیز پہ قدرت والا اللہ کہتا ہے تو بولے تو کر مٹی دانی کے ہاتھ میں اور دادی کے ہاتھ مٹی بول کرتی ہے بہت کا من ملے ناچیز ہوگم ولیدن بکتے بامول سجدم، ایک مٹی ہے ایک پھول ہے، مٹی کو گھیر دیتے ہیں پھول کو پھول دیتے ہیں، بہت مٹی ہوئی من کے میں تو مٹی ہوں ناچیر بودم، میں تو حقیقت مٹی ہوں ولیدن بکتے بامول سجدم، لیکن ایک ساتھ ایک مدت تک میری نسبت اولاد کو جہاں ہمیں درمن اثر کر وگرنا مرحوم خاتم کے حقم، کہتے ہیں میرے صحبت قرآن کے رہی، اب قرآن میں اندر گلاب کی صحبت میں اثر کیا تو وہی خوشبو آنے لگی جو قرآن میں خوشبو آتی ہے، میں نے شیخ سادی کے کلام کو سامنے
لگا، پھر میں نے دیکھا جو کون ہے، حضرت عقبہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے کرتے افریقہ کے جنگلات میں مرتے ہیں اور وہاں رات کا جنگل آ رہی ہے، اس زمین کے پہنچے، یہ جو سب سے بڑا جنگل ہے یہاں فوجی شامل بنانی چاہیے، دشمن سے نظر نہیں چاہیے، لیکن جب جنگل تو ہے نا تو جنگل میں نہیں لگ رہا ہے، کہیں شیر لگ رہا ہے، کہیں بھیڑیے لگ رہا ہے، کہیں چیتے لگ رہا ہے، کہیں گرانے لگ رہا ہے، کہیں دان لگ رہا ہے، کہیں بچھو لگ رہا ہے، پورا جنگل کر رہا ہے۔ اور پورا میں نے دیکھا سارا جنگل حضرات کامت مان رہا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے مشورہ کرتی ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشورہ میں یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو جنگل کے درندوں کو اپنا تعارف کراؤ، امید ہے جنگل کے درندے جنگل چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ صحابہ اکرام جنگل کے کنارے پہ آ گئے، ایک صحابی نے اس کے کہا یا جوان وسیمان، او درندو، اے جانور، اے سانپو، اے بچھو، اے شیرو، اے چیتو، اے ہاتھیو، یا جوان وسیمان، نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کے یہاں آ رہے ہیں، ایسا کرو فرض وہ ہمارا حق ہے، اپنے بچوں کو اٹھاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس جنگل میں اپنی چھاؤں بنانے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ جنگل کے کنارے پہ صحابی رسول نے اعلان کر دیے نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنا بلال کے غلام میں، چلے جاؤ فرض لوٹ جاؤ، نکل جاؤ، انا ناملون، ہم یہاں کرنے والے ہیں، یہاں فوجی چھاپنے کرانے والے ہیں۔ قسم رہتے کی حدیث پاک میں آتا ہے جب صحابی رسول نے کہا اس کے بعد ہمیں تم میں سے جو بھی مل گیا قتل نہ ہو، پھر نہ کہنا ہم اسے قتل کا چھوڑیں گے۔ جب صحابی رسول نے اعلان دیا پھر دنیا نے نظارہ دیکھا، جن کے ساتھ رہنے کے لیے سب آئے تھے وہ دشمن بھی دیکھ رہے تھے کہ شیر جنگل چھوڑ کے آ رہے ہیں، شیر نہ محل کے اٹھائے ہوئے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے جا رہے ہیں، سانپ اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، چیتے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا صحابہ اکرام سے تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تمہارے یہاں چلتے شیر جنگل خالی کر کے درندے چلے گئے، جانور چلے گئے، آدم خور بنانے چل گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ گھروں کی شامنی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، جب مٹی میں جا کر بگوتار من گرے راتی ربودن، بگوتار من گرے راتی ربودن، ولیکن مبتلے باب نشبتن، مٹی کہتی ہے میرا کمال نہیں، یہ رات کا کمال ہے، اس کے ساتھ ہماری نسبت ہو گئی تو آ گئی خوشبو میرے اندر جگہ ہو گئی، اب وہی
مٹی سے آ رہی ہے. صحابہ سے پوچھا تمہیں یہ کمال کیسے نصیب ہوا؟ کہتے ہم تو وہی لوگ ہیں جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے. ہم تو وہی لوگ ہیں جنہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی. ہم تو وہی قوم ہیں جنہیں خون خار قوم کہا جاتا تھا. ہم تو وہی قوم ہیں جو پانی پلانے سے جگر پڑتے تو شہد و قدر ہو جاتے. لیکن ہمارا کام نہیں مصطفیٰ کے مدینہ کی دو کر دیتا. آقا درب شامی نے تیرے قدروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا. آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نبی دورا پر اور اتحادی بن گئے. کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. گوسا شان والے سارے صحابہ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کو بتاؤ. فرمایا صحابہ کو صحابہ رہ گئے. توجہ کرنا میرے محبوب کا نظر وفات ہے. یہ بیماری میں آمنہ کے حال پر انتقال المحال ہو گیا. کچھ انصار صحابہ کے دل میں آئے. آمنہ کے حال میں مل کے آئے. تیمارداری کر کے آئے. مسند بزار کی حدیث سنا رہا. انصار صحابہ چلے گئے. امام الانبیاء کے گھر کے اندر تیمارداری کی. پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی عمر میں بہتر کا فرمائے. ہم نہیں چاہتے آپ کو ہم کھو بیٹھے لیکن موت اللہ کا جب فیصلہ ہے. اس لیے مہربانی فرمائے آپ ہمیں کوئی وصیت نہیں فرما دے. کوئی نصیحت نہیں فرما دے. اللہ نہ کرے ہم آپ کو چھوڑ بیٹھے آپ دنیا سے نکلے جائیں. اور قبر والے نے بھی فرمایا اے میرے یارو وفادارو جانکارو لا ادری ما بقائی فیکم. اے میرے جانکارو لا ادری میں محمد کریم کو کوئی خبر نہیں. ما بقائی فیکم میں کتنے دن تمہارے اندر رہوں گا. پھر موت آئے گی تو میں چلا جاؤں گا. ما لا ادری مجھے کوئی پتہ نہیں. پتہ کرا کی جانے والا کون بلند آواز سے انہو بکل شیء علیم. ہر چیز کا جبر والا کون. فرمایا یا ادری ما بقائی فیکم مجھے کوئی علم نہیں میں کتنا عرصہ تمہارے اندر رہوں گا. خیال کرنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں اختروا بابی الذین ابوبکر وعمر. میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد ابو بکر و عمر کی ابتدا کرنا. انصار صحابہ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت فرما دو. امام الانبیاء نے فرمایا اوصیکم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اے انصار میں تمہیں وصیت کرتا ہوں باصحابی من المہاجرین وابنائهم من بعدهم. فرمایا تمہیں میں اور کوئی وصیت نہیں کرتا. اپنے صحابہ کے متعلق وصیت کرتا. مہاجرین کے متعلق وصیت کرتا.
مہاجرین کا دل نہ دکھانا، مہاجرین کو پریشان نہ کرنا۔ یا رسول اللہ نہیں کریں گے، فرمایا نہیں نہیں، سے میرے جان نہیں، وَعَلَىٰ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد جو صحابہ کی اولاد آئے گی اس اولاد کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان، نہ صحابہ کے خلاف زبان کھول، نہ صحابہ کرام کی اولاد کے خلاف زبان کھولنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے برگزیدہ ہے، یہ میرے چنیدہ ہے، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، ان کو میں نے مصطفیٰ کی صحبت کے لیے چن لیا اور پھر چنا تو صابرانی کر دیا۔ والسابقون الاولون، میرے پاس بڑا کا قرآن، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کلمہ پڑھنے میں پہل کرنے والے بھائی عمر کے لوگوں میں صدیق اکبر، بچوں کے اندر علی المرتضی، غلاموں کے اندر حضرت زہر، عورتوں کے اندر حضرت خدیجہ، یہ پہل کرنے والے، پھر ان کے بعد ایمان لانے والے فاروق اعظم، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، السابقون الاولون۔ اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھنے والوں سے مراد 1,24,000 صحابہ ہیں، کیونکہ باقی امت سے پہلے صحابہ نے کلمہ پڑھا، تابعین سے پہلے صحابہ نے کلمہ پڑھا، تو وہ فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق اکبر سے لے کر حضرت بلال حبشی تک سارے صحابہ کرام والسابقون الاولون میں آ گئے۔ آگے اللہ کہتا ہے من المہاجرین، کلمہ پڑھنے والے چاہے مہاجر ہو، والانصار، چاہے انصار ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے ان کو ٹھکانہ دینے والے انصار ہو۔ اللہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کلمہ پڑھنے پہل کرنے والے، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، مہاجرین انصار کی اتباع کرنے والے، اللہ کہنا کیا کرتا ہے؟ فرمائے سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں پہل کی، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، اور جنہوں نے مہاجرین انصار کی اتباع کی، اللہ کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، رب ذوالجلال سے راضی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، لوگوں کو صحابہ کا مقام سمجھ نہیں آیا، لیکن اللہ نے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا بتا دیا۔ لوگوں مصطفیٰ کے یاد ایک طرف، قیامت تک جتنے لوگ صحابہ کی پیروی کرنے والے آئیں گے، چاہے وہ انصار کی پیروی کرے، چاہے وہ مہاجرین کی پیروی کرے، چاہے وہ شیر خدا علی المطلق کی پیروی کرے، چاہے وہ امیر معاویہ کی پیروی کرے، شرط یہ ہے والذین اتبعوہم کہ ان کی پیروی کریں بے احسان، نیکی کے اندر۔ قیامت تک آنے والے لوگ جتنے بھی صحابہ کی راہ پہ چلنے والے ہوں گے، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
صحابہ سے اللہ بھی راضی، جو صحابہ سے راضی اللہ اس سے راضی۔ اہل سنت والجماعت تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، صحابہ سے ماننے والے ہیں اور جو صحابہ کی اتباع کرنے والا ہے اللہ کہتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الأنہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ کہتا ہے میں نے صحابہ کے لیے اور صحابہ کرام کے عاشقوں کے لیے، صحابہ کے لیے، صحابہ کرام کے سے محبت کرنے والوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے، ایسے محل تیار کیے جن باغات کے نیچے سے، جن محلات کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، اللہ کے چیر کی نہریں۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فيها أنهار، انہار نہر کی جمع، من ماء ماء کا معنی پانی، غیر آسن رنگ نہ بدلنے والا، ایسے پانی کی نہریں جاری کر دی یہ پانی کا نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ کبھی خوشبو بدلے۔ وانہار من خمر لذة للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں میں نے جاری کر دی ہیں جو پینے والے کو لذت و سرور بھی بخشے گی، جو پینے والے کے لیے مقبولتی درجات کر بنے گی۔ جتنے کوئی پیتا جائے گا اتنا کوئی خداوندی کی منزلیں طے کرتا جائے گا۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسے شہد کی مکھی کی نہریں جس مکھی شہد کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، فرمایا لَهُمْ جَنَّاتٌ، ان کے لیے میں نے باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے سے پانی کی نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے شراب کی نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے پانی کی نہریں جاری ہیں۔ جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا باغات کا پھل تیار ہو جائے اور انہیں باغات سے نکال دیا جائے، پھل تیار ہو گیا چلو تم نکل جاؤ، فرمایا نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ باغات میں پھل نہیں نہ آئے، نہیں پھل بھی آئے گا، ہمیشہ وہ باغات محلات میں رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہو پھر صحابہ کا دامن پکڑو۔ محبوب نے فرمایا میرے فاروق بکر عمر کی اطاعت کرو، دل میں خیال آیا اور بکر عمر کی اطاعت کی مشکل نہ ہو جائے، پھر محبوب نے فرمایا تم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو. ابو بکر عمر عثمان علی، پہلے پھر ابو بکر عمر تھے، اب عثمان علی کو بھی ساتھ ملا لیا. پھر لوگوں کے دل میں آیا کوئی کام ایسا ہو جو بکر عمر عثمان علی نے کیا ہو لیکن ہمارے کرنا مشکل ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا پھر بھی نہ گھبراؤ، اصحابی کالنجوم بأجی اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ پاروں کی مان، سارے صحابہ اصحابی. اب جو اصحابی کہاں، اس میں ابو بکر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، حضرت عثمان بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، حضرت سعد بھی آ گئے، حضرت سعید بھی آ گئے، حضرت طلحہ بھی آ گئے، عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے، عبد الرحمن بن زبیر بھی آ گئے، حضرت سعد بھی آ گئے، حضرت سہیل بھی آ گئے، حضرت ابو ذر بھی آ گئے، عبداللہ بن عباس بھی آ گئے، عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے، ابو بکر بھی آ گئے، حضرت خالد بن ولید بھی آ گئے، حضرت بلال بھی آ گئے، ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے. میرے بھائیوں اس میں ابھی وقات بھی آ گئے. نہیں اصحابی میں بی میں حضرت ابو سفیان بھی آ گئے، حضرت امیر معاویہ بھی آ گئے. فرمایا صحابی میرے تمام صحابہ تاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّ مُقْتَدَیْتُمْ اِہْتَدَیْتُمْ، یہ صحابی کا دامن پکڑو گے جنت میں چلے جاؤ گے. کس مقام پہ فرمایا؟ گزشتہ زمان میں نے عرض کیا تھا اشارہ کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن مسعود، میں نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کے یاروں میں اختلاف ہو جائے، آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب محبوب نے فرمایا لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے. تو فرمایا اس وقت اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے کس یار کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ میرے یاروں کی مثال آسمان کے تاروں کی ہے، کسی تارے سے اندھیرا نہیں آتا، ہر تارے سے روشنی آتی ہے. جب میرے یار آسمان رشتہ کے تارے ہیں تو پھر کس تارے کی سے روشنی لے لو گے؟ وہ اس روشنی پہ چل کے تم سیدھے جنت پہنچ جاؤ. کہ لو صحابہ شان والے، مقام والے، مہاجر بھی شان والے، انصار بھی شان والے. میں تو نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا. مکے کے مشرک کہنے لگے کہ اگر تم نمازیں پڑھتے ہو تو روزے رکھتے ہو تو عمرے کرتے ہو، ہم بھی تو حاجیوں کو سبتے پلاتے ہیں، ہم بھی تو حاجیوں کو شربت پلاتے ہیں، ہم بھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ہم بھی تو مسجد حرام کی حفاظت کرتے ہیں، بیت اللہ کے جھاڑے بجائے ہیں، ہم بھی تو بیت اللہ میں صفائی کرتے ہیں. تمہارے اندر ہمارے اندر فرق کیا؟ خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، جا میرے مصطفیٰ کو کہہ کے انہیں بتلائے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فرمایا کیا تم حاجیوں کو سچے بیان اور بیت اللہ کی صفائی کرنے کا اور لوگوں کے عمل کے برابر سمجھ
جو اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، نماز قائم کی، زکات ادا کی، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرمایا جن لوگوں نے جو ایمان لے آئے، ہجرت کی، جہاد کیا، یعنی جانی قربانیاں بھی دی، مالی قربانیاں بھی دی، جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اللہ کہتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجہ ہے ان کا بہت بڑا درجہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور حقیقت میں کامیاب وہی لوگ ہیں۔ کبھی اللہ سے اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا جان مال سے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے سکہ مضمون میں۔ کبھی اللہ فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ آگے کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون۔ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے یہی ہیں، کامیاب یہی ہیں۔ اور کبھی رب فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آگے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ کبھی کہے یہ فلاں پانے والی جماعت، کبھی فرمائے ہدایت یافتہ جماعت، کبھی فرمائے فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت پانے والی جماعت ہے۔ کبھی فرمائے الا ان حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ کبھی اللہ فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے، ایک مرکزی صحابہ کی جماعت، پھر قیامت کا آ گیا، ادھر صحابہ اکرام لین میں کھڑے، ادھر صحابہ اکرام کے منکر لین میں کھڑے۔ خدا یہ فیصلہ سنو، اس جماعت کے متعلق اعلان ہو رہا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون۔ ادھر کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون۔ کیوں؟ یعلم الضراء لیغیظ بهم الکفار۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے قرآن پاک میں دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل محمد کریم کی نبوت کی دلیل،
محمد کریم کی رسالت کی دلیل اور گواہ دیکھنے ہو تو والذین معہ، ان لوگوں کو دیکھو جو محمد کریم کے ساتھ ہیں، جو محمد کریم کے ساتھ ہیں۔ اگر ان کی چال ڈھال گفتار رفتار سے تمہیں صداقت اب کی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ محمد کریم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر ابھی اللہ نے صحابہ کرام کی چند صفات کو ذکر فرمائے۔ اشداء الکفار، محمد کریم کے یاروں کی صفت یہ ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ ان کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے، ان کی کسی دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تراہم رکعن سجدا، میرے محبوب تو دیکھے گا کبھی آپ کو یہ رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے۔ اللہ کی اقتدار لینے کے لیے آئے، اللہ کرسی لینے کے لیے آئے، اللہ ووٹ لینے کے لیے آئے، اللہ حکومت لینے کے لیے آئے، اللہ خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ آئے ہیں تو اللہ کی رضا لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے رکوع اللہ کے فضل و رضا کی طلب میں، ان کے سجدے اللہ کے فضل و رضا کی طلب میں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سچوں نے کی نشانی دیکھنی ہو تو ان کی پیشانوں پر نور ایمان تمہیں چمکتا نظر آئے گا۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپتا ہے پیشے روشنی شعور، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرا محبوب تیرے قرآن میں نہیں، تیرے یاروں کی مثالیں میں نے تورات میں بھی دے دی ہیں، انجیل میں بھی دے دی ہیں۔ ابھی تو صحابہ دنیا میں آئے نہیں، ابھی تو میرے محمد کریم کی ولادت بات عادت نہیں ہوئی، کتاب موسیٰ کریم اللہ پہ نازل ہوئی ہے، لیکن موسیٰ کریم اللہ کتاب میں شان محمد کریم کے یاروں کی ہے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، لیکن انجیل میں شان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی ہے۔ زبور حضرت داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں شان محمد کریم علیہ السلام کے یاروں کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، اللہ کہتا ہے محبوب تیرے یاروں کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ اخرج شطأہ، پہلے اس کی ایک کونپل نکلتی ہے، فآذرہ، پھر تھوڑی سی وہ سخت ہوتی ہے، فاستوى، پھر وہ موٹی ہوتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ چار مرحلے، پہلے کونپل کی شکل، بیج سے کونپل نکلی، پھر تھوڑی سی سخت ہوئی، پھر کچھ موٹی ہوئی، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی۔ محبوب نے فاران کی چوٹ میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کونپل نکلی، صدیق اکبر کی شکل میں، اما خدیجہ کی شکل میں، حضرت زید کی شکل میں، حضرت علی المرضی کی شکل میں، پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہونے لگی، تھوڑی سی سخت ہونے لگی، تو پھر عثمان بن مظعون کی شکل میں، عبد الرحمن بن عوف کی شکل میں، حضرت ابو ہریرہ کی شکل میں، پھر موٹی ہو گئی، سال آ گئے، سعید آ گئے، طلحہ آ گئے، پھر چوتھا مرحلہ فتح مکہ ہوا، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، ابو سفیان آ گئے، معاویہ آ گئے، حضرت عقیل آ گئے، کھیتی کو دیکھ کر کاشتکار محمد کریم مسکرا رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کافر دیکھ کے جل رہے ہیں، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا۔ اللہ کہتا ہے تم جلتے رہو، جلتے جلتے تمہیں موت آئے گی، لیکن وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے تو اہل ایمان کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے لہم مغفرت و اجرا عظیما، مغفرت تیار کی ہے، اجر عظیم تیار کیا ہے۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو چھپا دینا، مغفرت کا معنی ہوتا ہے کس چیز کو مٹا دینا، ہٹا دینا، یہ سارے معنی مغفرت کے ہیں۔ اللہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن پاک میں بار بار مغفرت کا لفظ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام بڑی بلند شخصیات ہیں،
मुकद्दस शख्सियात हैं, मोहम्मद करीम की सोहबत नसीब हुई है, लेकिन इसके बावजूद हैं तो इंसान। कभी कोई भूल चूक हो सकती है, कभी कोई गलतफहमी की बुनियाद पर आपस में झगड़ा भी हो सकता है, आपस में लड़ाई भी हो सकती है, आपस में नाराजगी भी हो सकती है, कोई फरोगदार भी हो सकती है। अल्लाह कहता है ना घबराओ, लहुम मगफिरतुन, दिन क़यामत का आएगा मैं तुम्हारी इंसानी तकावे पर दे जो खताएं होंगी उन पर भी मैं चादर डाल दूंगा, छुपा दूंगा, मिटा दूंगा। लोग आएंगे तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, फला साहबी ऐसा था, फला ऐसा था, फला ऐसा था। मैं कहूंगा ये साहबा की फैलें पड़ी हैं, ये फैलें उठाओ, और इन फैलों में से ये फैलें लिखने वाले किरामन कातिबीन है, आम नहीं। जिन्होंने सहाबा इकराम की फैलें लिखी हैं ये वो हैं। और सहाबा इकराम के दुश्मनों, ये फैलें मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। खुदा तुम इन फैलों में सहाबा के खिलाफ कुछ निकाल के तो दिखाओ, कुछ सहाबा ने बुरा किया हो। फरमाया ये फैलें के उलट उलट के थक जाएंगे। मगफिरतुन, जो इंसानी खता हुई होती मैंने तो वो भी मिटा दी होगी, इनको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, हाथ मलते रह जाएंगे, साथ बागरे अदीम लेकर जन्नत में चले जाएंगे और इनको जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम के साथ सच्ची अकीदत, सच्चा प्यार और उनकी इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।